الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين سيدنا ومولانا وملجانا ومأوانا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وعترته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يخشى الله من عباده العلماء. صدق الله مولانا العظيم. محبت سے باواز بلند پڑھ لیجیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. بے حد و بے حساب حمد و ثنا اللہ رب العالمین جل شانہ وعز اسمہ کے لیے، جس نے مجھے اور آپ سب کو دولت ایمان اور دولت محبت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سرفراز فرمایا. بے انتہا درود و سلام نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی ذات اقدس پر کہ جن کی نسبت اس دنیا میں ہم سب کے لیے باعث عزت و افتخار ہے، اور جن کے دامن رحمت میں کل قیامت کے دن ہم گناہگاروں نے پناہ لینی ہے. حمد و صلات کے بعد انتہائی عزت و تکریم کے لائق مقتدر علماء کرام، ثناخوان حضرات، بزرگوں، عزیز و دوستو، میری اور آپ کی سعادت مندی اور خوش نصیبی کی انتہا ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں درس حدیث شریف کی اس ماہانہ علمی اور نورانی مجلس میں حاضر ہونے کی سعادت عطا فرمائی ہے. وہ محفل پاک کتنی پر نور ہوگی کہ جسے حدیث رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے نسبت حاصل ہو جائے. کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے: نضر اللہ امرأ سمع مقالتی فوعاها واداها کما سمع. اللہ اس بندے کے چہرے کو ہمیشہ تر و تازہ رکھے کہ جس نے مجھ سے کوئی بات سنی، اسے اپنے صفحہ دل پہ نقش کر لیا اور ساری زندگی میری اس بات کا نور آگے پھیلاتا رہا. اور جن ہستیوں نے نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ارشادات عالیہ کو اپنے سینوں میں محفوظ کیا، پھر تاریخ نے دیکھا کہ مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی زبان اقدس سے نکلی ہوئی اس دعا کا اثر یہ ہوا کہ زندگی میں تو ہر کسی کا چہرہ روشن ہوتا ہے، اللہ نے مرنے کے بعد بھی ان کے چہروں کو تابانیاں اور نورانیت عطا فرمائی. مجھے دو بڑی ہی جلیل القدر شخصیات کے متعلق گفتگو کا حکم ملا ہے. محترم المقام علامہ رجب علی چشتی صاحب نے بالخصوص مجھے حکم دیا ہے. میں وقت کی گنجائش کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ان دو ہستیوں کی خدمت میں اپنی ناقص علمی حیثیت کے مطابق خراج عقیدت اور خراج تحسین پیش کرنے کی کوشش کروں گا. مالک کریم ان دونوں ہستیوں کے حضور ہمارا یہ نذرانہ عقیدت قبول فرما لے، اور ہمیں بھی ان کا ظاہری اور باطنی علمی اور روحانی فیض اس جہان میں بھی اور اگلے جہان میں بھی نصیب فرمائے. عزیزان محترم، اس محفل پاک کو ایک حوالے سے حضور سیدنا غوث اعظم محی الدین عبد القادر الجیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نسبت حاصل ہے، اور مجھے امام المحدثین شیخ الاسلام فی الحدیث سیدنا امام مالک بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس کے حوالے سے بھی کچھ باتیں عرض کرنا ہے. ان دونوں شخصیات میں جو قدر مشترک نظر آتی ہے، آج جب میں یہاں حاضر ہونے کے لیے دونوں شخصیات کے زندگی کے ورق کھول کے بیٹھا اور تازہ کیا اپنی ان محبتوں کو، تو ان دونوں شخصیات میں ہمیں جو چیز مشترک اور کامن نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ دونوں کو رب کریم نے علم شریعت کا نور بھی عطا فرمایا، اور شریعت پر عمل کی برکت سے رب نے طریقت کی تابانیاں بھی عطا فرمائیں. آج ہمارے ہاں جو تصوف کا معیار بن چکا ہے وہ یہ ہے کہ جس کے پاس اچھی گاڑی آ جائے، جبہ قبہ پہن لے، 200-400 مرید پیچھے لگا لے،
اور جسے اپنی پبلسٹی کے لیے پیسے مل جائیں اور گلی گلی نگر نگر اپنے اشتہارات کھمبوں پہ آویزاں کر لے، اپنی تصاویر کے قد آدم پوسٹر لگا دے، اور پھر کمپیوٹر کے ذریعے وہ چہرے کی چھائیاں بھی دور ہو جائیں اور دھبے بھی دور ہو جائیں اور عارضی نورانیت کا سایہ اس پہ تن جائے، تو ہمارے ہاں اسے بہت بڑا ولی کامل سمجھا جاتا ہے۔ میں اپنی گفتگو کا آغاز سیدنا امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے فرمان سے کرنا چاہتا ہوں۔ پوچھا گیا ایما شیء افضل للرجل ان یمکن او ان یبتلی، کہ حضور یہ ارشاد فرمائیے کہ ایک بندہ جو راہ سلوک پہ چلتا ہے اس کے لیے کون سی چیز افضل ہے؟ کیا اس کے لیے یہ افضل ہے کہ آغاز کار میں ہی رب کی رحمتوں کے دروازے کھل جائیں، ہر کہیں سے ہاتھ چومنے والے پاؤں چومنے والے مہیا ہو جائیں اور مال دولت کے انبار اس کے ارد گرد لگ جائیں، یا یہ افضل ہے کہ اللہ کریم اسے قدم قدم پہ آزمائش میں ڈالے، امتحانات میں ڈالے، اور امتحانوں کے بعد پھر یہ مراحل طے کرتا کرتا وہ اس مقام پہ پہنچے؟ یہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے کسی نے پوچھا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بڑا خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا حضرت نوح سے لے کر محمد مصطفیٰ تک جس کے لیے بھی دروازے کھلے ہیں آزمائشوں سے گزر کے کھلے ہیں۔ رب کریم جس کے لیے بھی دروازے کھولتا ہے اپنے کرم کے، اپنی مہربانی کے، اپنی خصوصی عنایات کے، اس کے منصب کے مطابق، اس کے مرتبے کے مطابق، فرمایا وہ آزمائشوں سے گزر کے کھولتا ہے، اسے ابتلاءات سے گزارا جاتا ہے، پھر اس پہ باب رحمت کشادہ ہوتا ہے۔ ان دونوں شخصیات کی زندگی کو اگر دیکھیں تو یہی منظر ملتا ہے۔ والد گرامی کا بچپن میں انتقال ہو گیا، اور کل ترکہ جو حضور غوث اعظم کے والد چھوڑ کے گئے تھے وہ 80 دینار تھا۔ چھوٹا سا ایک قطع زمین تھا جس پہ کھیتی باڑی کرتے تھے۔ دست قدرت نے اس طرح دستگیری فرمائی کہ چند سال عمر ہے، بیل کے پیچھے پیچھے اپنی زمین میں چل رہے ہیں، آگے آگے بیل چل رہا ہے۔ اللہ کریم جب کسی کا ہاتھ تھامنا چاہتا ہے تو کیسے تھامتا ہے کہ بیل کی دم پکڑ کے مروڑنے لگے تو بیل نے اپنی گردن پیچھے موڑی، اور حضور غوث اعظم کو مخاطب کر کے انسانوں کی آواز میں کہنے لگا عبد القادر تجھے رب نے اس لیے تو پیدا نہیں کیا، تو بیلوں کی دم مروڑنے کے لیے تو دنیا میں نہیں آیا، تجھ سے تو رب نے بڑے کام لینے ہیں، تیرے لیے تو بڑے عظیم مراتب اور مناسب منتظر ہیں، تو یہاں کیا کر رہا ہے؟ تو بیل کو جب انسانوں کی طرح آواز اور کلام کرتے سنا تو دوڑ لگائی، گھر میں آئے اور اماں جان کی خدمت میں عرض کیا کہ سارے نوجوان علم حاصل کرنے کے لیے مختلف شہروں میں جا رہے ہیں، مجھے بھی اجازت دیجیے، گیلان سے ایک تجارتی قافلہ جا رہا ہے بغداد کی طرف، تو میں بھی جاؤں اور وہاں جا کے علم حاصل کروں۔ اماں جان نے 40 دینار ان کے دوسرے بھائی کے لیے رکھے، 40 دینار جو ان کا حصہ بنتا تھا وسکٹ کے اندر سی دیے اور اوپر سے ٹانکے لگا دیے۔ لیکن چلتے ہوئے ماں بیٹے کو جو تربیت کا سبق دے کے بھیج رہی ہے وہ یہ ہے کہ بیٹا گردن کٹ جائے اتر جائے گوارا کر لینا، لیکن زبان سے سچ کے سوا کچھ نہ نکلے۔ کہاں گئیں وہ مائیں کہ جو اپنے بچوں کو بچپن میں دودھ بھی پلاتی تھی تو باوضو حالت میں پلاتی تھی، اور پھر بچے بڑے ہو کے بابا فرید الدین گنج شکر بنا کرتے تھے، معین الدین چشتی اجمیری بنا کرتے تھے۔ آج جب ماں ڈرامے دیکھ رہی ہے، فلمیں دیکھ رہی ہے، بے حیائی کا راج ہے، تو اس کے بدن سے نکلنے والی غذا جب بچے کے پیٹ میں جائے گی اور جزو بدن بنے گی تو اس کے اثرات کیا ہوں گے؟ وہ لے کے چل پڑے، رستے میں ڈاکوؤں کے ایک گروہ نے روک لیا، ہر ایک سے پوچھنے لگے تمہارے پاس کیا ہے؟ لوگ چھپانے کی فکر میں ہیں، لیکن یہ 16 سال کا جوان ہر ایک کو بتا رہے ہاں 40 دینار میری وسکٹ کے اندر صدری کے اندر ماں نے سی دیے۔ انہوں نے سمجھا یہ مذاق کر رہا ہے، پکڑ کے اپنے سردار کے پاس لے گئے۔ اس نے کہا تمہیں پتہ نہیں میری دہشت کتنی ہے، تم مجھ سے مذاق کرتے ہو؟ اس نے کہا میں مذاق نہیں کر رہا، تو میری وسکٹ کھول کے دیکھ لے۔ وسکٹ کھولی تو 40 دینار چمک رہے تھے۔ پوچھا تم چھپا سکتے تھے؟ سارے لوگ چھپاتے ہیں، ایسے موقع پہ جھوٹ بولتے ہیں۔ کہا کہ میں اپنی ماں کے ساتھ یہ وعدہ کر کے آیا تھا میری زبان سے سچ کے سوا کچھ نہیں نکلے گا۔ ڈاکو کہتا ہے تیری ماں یہاں کوئی دیکھ رہی ہے؟ یہ 16 سال کی بچے کی تربیت کا اثر ہے۔ اس کی زبان سے ایک جملہ نکلتا ہے، شیخ عبد الرزاق الکیلانی جنہوں نے عربی میں شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ الرحمہ پہ اور حضور غوث اعظم پہ کتاب لکھی، وہ فرماتے ہیں کہ آپ کی زبان سے وہ جملہ نکلا، لیکن جملے کی تاثیر یہ تھی کہ ایک ڈاکوؤں کا گروہ
آپ کے قدموں پہ گر کے توبہ کر کے رب کی ولایت کے درجے پہ فائز ہوتا نظر آتا ہے۔ جواب کیا تھا؟ آپ نے فرمایا کہ اگر میری ماں نہیں دیکھ رہی تو کیا ہوا؟ ماں تو یہاں موجود نہیں ہے، اس کی نظروں سے تو اوجلوں، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ فرمایا اگر ماں نہیں دیکھ رہی تو کیا ہوا؟ میرا رب تو مجھے دیکھ رہا ہے، اس کی نگاہوں سے تو چھپ نہیں سکتا۔ تو غوث اعظم تو آگے چل کے وہ منصب اللہ کی طرف سے عطا کیا جانا تھا، لیکن ماں کی تربیت کا اثر یہ ہوا 16 سال کی عمر میں کہ ایک طالب علم جو طلب علم کے رستے پہ چل رہا ہے وہ اپنی منازل علم بھی طے کر رہا ہے اور کئیوں کو توبہ کروا کے منازل سلوک بھی طے کرواتا چلا جا رہا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب میں بغداد میں پہنچا، 40 دینار جو اماں جان نے دیے تھے وہ تو خرچ ہو گئے، چند مہینے بھی نہ نکال سکے۔ اب صورتحال یہ ہو گئی کہ کھانے پینے کے لیے کوئی چیز پاس نہیں ہے، لیکن رگوں میں خون حیدر کرار کا گردش کر رہا ہو تو پھر وہ ہاتھ کس کے آگے پھیلائے؟ جو حسن و حسین کے غیرت مند خون کی پیداوار ہو وہ کسی کے آگے جھولی پھیلائے، یہ غیرت گوارا نہیں کرتی۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پہ آج دیگیں تو ہم کھا لیتے ہیں، سر دھن لیتے ہیں، ان کی 11ویوں کو ہضم کر جاتے ہیں اور ان کے نام کے نعرے بھی لگا لیتے ہیں، لیکن عزیزان محترم میرے غوث کی زندگی کا سبق یہ ہے۔ ذہبی نے سیر و اعلام النبلاء کے اندر لکھا کہ حضور غوث اعظم خود فرمایا کرتے تھے مجھ پہ 3 سال ایسے گزرے ہیں، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تھا تو میں دریائے دجلہ کے کنارے پہ چلا جاتا، وہاں سبزی فروش اور پھل فروش آتے، اپنے ٹوکرے پھلوں کے لے کر ان کو دریائے دجلہ کے پانی میں دھوتے، پھلوں کے اوپر جو چھلکے ہوتے پتے ہوتے وہ وہاں پھینک دیتے، سبزیوں کے پتے وہاں پھینک دیتے اور دھو کر صاف ستھرے پھل اور سبزیاں بیچنے کے لیے لے کے چلے جاتے۔ آپ فرماتے ہیں میں درخت کے پیچھے چھپ کے ان کے جانے کا انتظار کرتا رہتا اور وہ سبزیوں کے اور پھلوں کے گلے ہوئے ٹکڑے کھا کر 3 سال تک میں نے مصطفیٰ کے دین کا علم حاصل کیا ہے۔ اور فرماتے ہیں کئی دفعہ ایسا ہوتا کہ میں ایک درخت کے پیچھے سے نکلتا نا کہ میں جا کے کوئی گلا ہوا پھل اٹھاؤں اور اس کا جو حصہ کھانے کے لائق ہے وہ کھا لوں، لیکن کوئی اور درویش مجھ سے پہلے پہنچ جاتا تو وہ پھل اٹھا لیتا، میں اسی طرح بھوکا واپس آ جاتا۔ فرماتے ہیں کئی دفعہ ایسا ہوا کوئی چیز کھانے کے لیے نہ ملی تو میں جنگلوں میں نکل جاتا اور جنگلوں کے درختوں کے پتے کھاتا۔ فرماتے ہیں میں نے اتنی کثرت سے درختوں کے پتے کھائے کہ میرے گلے کا رنگ ہی سبز ہو گیا اور میں تھوکتا تو تھوک میں بھی سفیدی کی بجائے سبزی کے آثار نظر آتے۔ اس انداز میں آپ نے علم دین حاصل کیا اور ایک موقع پہ آپ فرماتے ہیں کہ یہ کیفیت ہو گئی فاقے کی وجہ سے کہ میں چلتا تو پاؤں لڑکھڑا جاتے۔ تو ایک محلہ تھا جس کے اندر مسجد ادریس نام کی ایک مسجد تھی۔ فرماتے ہیں میں نے چاہا کہ میں وہاں جاؤں، وہاں جا کے وضو کروں، تھوڑی دیر اللہ کے حضور گڑ گڑاؤں، عاجزی اور زاری سے رب کی بارگاہ میں التجا کروں کہ وہ خزانہ غیب سے کچھ مہیا کرے۔ فرماتے ہیں میں مسجد میں پہنچا تو ایک نوجوان میرے پیچھے پیچھے مسجد میں داخل ہوا جس کے ہاتھ میں بھنا ہوا مرغ تھا، گرم گرم روٹیاں تھیں۔ میرے قریب آ کے وہ بیٹھ کے کھانے لگا تو غوث اعظم نے منہ دوسری طرف کر لیا۔ غیرت مند خون تھا کہ کہیں میرے چہرے کے آثار سے اسے نہ محسوس ہو کہ یہ بھوکا پیاسا ہے۔ فرماتے ہیں جب وہ کھانے کا آغاز کرنے لگا نا تو مجھے کہتا ہے کہ آؤ تم بھی میرے ساتھ شریک ہو جاؤ۔ میں نے کہا کہ نہیں، میں نہیں کھاتا۔ تو اس نے مجھے رب کے نام کی قسم دی کہ میں اللہ کے نام کی قسم دے کے کہتا ہوں میرے ساتھ شریک ہو، کھانا کھا۔ میں کھانا کھانے لگا، جب میں نے پہلا نوالا ہی توڑا نا تو مجھ سے پوچھتا ہے کہ تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو؟ میں نے کہا میں گیلان سے آیا ہوں اور یہاں فقہ کا علم حاصل کر رہا ہوں۔ اس نے کہا آیا تو میں بھی گیلان سے ہی تھا تجارت کے لیے، تجارت تو میری مکمل ہو گئی، ایک معاملہ ایسا ہے جس نے مجھے ابھی تک روکے رکھا ہے اور وہ یہ ہے کہ گیلان کا ایک لڑکا عبد القادر نام کا یہاں علم حاصل کرنے ہوئے آیا ہوا ہے، اس کی ماں نے 10 دینار مجھے دے کے بھیجے تھے، میں تو تلاش کر کر کے وہ لڑکا مجھے مل ہی نہیں رہا کہ ہے کہاں، اور اتفاق سے میرے پاس اپنے جتنے پیسے تھے وہ سارے خرچ ہو گئے اور 3 دن سے میں فاقے میں تھا۔ اب حالت یہ ہو گئی تھی کہ جس حالت میں مردار بھی کھاتا تو میرے لیے جائز تھا۔ آج میں نے مجبوراً اس نوجوان کے 10 درموں میں سے 1 درم کی یہ روٹی اور یہ سالن لیا ہے اور اب میں سوچ رہا ہوں کہ کھاؤں یا نہ کھاؤں۔
حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ سن کر میں مسکرایا کہ یا اللہ تو کتنا مہربان ہے، تیری کرم نوازیوں کی، تیری رحمتوں کے بادل کس جگہ پہ نہیں برستے کہ میں تو اس کا مہمان بن کے آیا تھا، یا اللہ یہ تیرا کرم ہے، تو نے اسے میرا مہمان بنا دیا۔ فرماتے ہیں میں نے تسلی سے وہ کھانا کھایا، بقیہ پیسے اس نے مجھے دے دیے، علم دین حاصل کیا۔ 460 یا 461 ہجری میں حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی ہے، اور 468 ہجری میں 17 سال کی عمر میں آپ بغداد شریف کے اندر طالب علم بن کر وارد ہوئے، اور صورتحال یہ تھی کہ آپ جب بچپن میں مکتب کے اندر پڑھنے کے لیے اپنے محلے میں جایا کرتے تو آپ فرماتے ہیں مجھے اس وقت سے اپنے مقام غوثیت کا پتہ چل گیا کہ میں ایک دن مکتب میں گیا، سیٹیں ساری پر ہو چکی تھی، بچے بیٹھ چکے تھے، غیب سے آواز آئی کہ اللہ کے محبوب بندے کے لیے مکتب کی سیٹ خالی کر دو۔ مقام غوثیت کے متعلق بچپن سے رب نے آگاہ کر دیا، لیکن انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں غوث کا بیٹا ہوں، میں حسن و حسین کی اولاد ہوں، میں علی مرتضیٰ کا جگر کا ٹکڑا ہوں، مجھے علم دین حاصل کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ 30 سال تک غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے علماء کے سامنے زانوئے تلمذ طے کیے، 30 سال علم دین حاصل کیا۔ علم دین حاصل کرنے کے بعد اگلا مرحلہ عبادت و ریاضت کا آیا۔ حضرت شیخ حماد الدباس رضی اللہ تعالی عنہ وہ آپ کے شیخ تھے جنہوں نے آپ کی تربیت کی، اور اس انداز میں آپ کو سلوک اور تصوف کے عملی مجاہدے اور ریاضتیں کروائیں کہ حضور فرماتے ہیں غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کہ میں ان کی درگاہ میں حاضر ہوا، میں نے عرض کیا کہ حضور میں نے فقہی مسائل تو پڑھ لیے ہیں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ کوئی میری تربیت کرے، کوئی مجھے اس مقام پہ پہنچائے جس مقام پہ میں پہنچنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے فرمایا ٹھیک ہے ہمارے ساتھ آ جا۔ تربیت اس طرح فرمائی کہ ان کی خانقاہ میں لوگ بڑے عالی شان قسم کے کھانے انواع و اقسام کے پیش کرتے، مجھے پاس بٹھا لیتے، اپنے مریدین کو بھی بٹھا لیتے، ہمارے سامنے بیٹھ کر وہ سارے کھانے خود تناول فرماتے، اپنے مریدین کو دے دیتے، لیکن مجھے چکھنے کے لیے ایک لقمہ بھی عطا نہ فرماتے۔ مریدین پوچھتے کہ حضور یہ کیا ہے؟ فرمایا یہ ایک وقت آئے گا تو تمہیں بتاؤں گا کہ یہ کیا ہے۔ ایک دن جمعہ کا وقت دن تھا، آپ جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے شیخ حماد دباس اپنی خانقاہ سے نکلے، غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ تھے۔ فرماتے ہیں میں نے ایک جبہ پہنا ہوا تھا بڑا قیمتی، تو رستے میں گزرتے ہوئے ایک نہر کے قریب سے جب گزرے نہ تو میرے شیخ نے پیچھے کی طرف دیکھا اور مجھے مخاطب کر کے میرا نام لے کے مجھے پکارا۔ میں نے عرض کیا جی حضور میں حاضر ہوں۔ جو ہی میں ان کی طرف متوجہ ہوا تو انہوں نے مجھے دونوں بازوؤں سے پکڑا اور جبے سمیت اٹھا کے نہر میں پھینک دیا، اور نہر کا پانی اتنا شدید ٹھنڈا تھا کہ خون کو جما دینے والا۔ لیکن حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو ہی میں نہر کے اندر گرا نا تو میں نے اپنے دل میں یہ نیت کر لی کہ میں نے جمعہ کا غسل نہیں کیا تھا، میرے شیخ نے مجھے مصطفیٰ کی سنت پہ عمل کے لیے نہر میں پھینکا۔ یہ اپنے شیخ کے حق میں ان کی عقیدت تھی، ان کی محبت تھی۔ اور یہاں پہ مورخین نے اور سیرت نگاروں نے لکھا کہ یہاں پہ ان بے علم مدعیان تصوف کے لیے یہ سبق ہے کہ اگر کوئی اور ہوتا تو وہ گر تو جاتا نہر میں، لیکن اس کا یہ گرنا اجر نہ بنتا۔ یہ علم کا کمال ہے کہ اس فقہ نے حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت حضرت شیخ عبد القادر الجیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ بتا دیا کہ گر تو رہے ہو، پانی میں بھیگ تو رہے ہو، مصطفیٰ کی سنت کی نیت کرو گے تو یہ بھیگنا بھی ثواب بن جائے گا، تمہارا غسل جمعہ بھی ہو جائے گا، شیخ کا دل بھی ٹھنڈا ہو جائے گا۔ فرماتے ہیں اس طرح انہوں نے مجھے ریاستیں کروائیں، مشقتیں کروائیں، اور پھر ایک دن ایسا آیا کہ انہوں نے مجھ سے فرمایا کہ تم لوگوں کو واعظ و نصیحت کیوں نہیں کرتے؟ میں نے عرض کیا حضور میں اجمی زادہ ہوں، کیلان سے آیا ہوں، وہاں فارسی زبان بولی جاتی ہے، عربی زبان نہیں بولی جاتی، یہ فصیح و بلیغ عربی لوگ ہیں، میں ان کے سامنے کیسے کلام کر سکتا ہوں؟ فرمایا ٹھیک ہے میں اللہ سے دعا کروں گا، اللہ تعالیٰ اس کا بھی بندوبست فرما دے گا۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رات کو میں سویا تو خواب میں امیر المومنین باب مدینہ علم حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم تشریف لائے، اپنے دیدار سے مشرف کیا اور فرمایا بیٹا اپنا منہ کھولو۔
فرماتے ہیں کہ میں نے اپنا منہ کھولا تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے 6 مرتبہ اپنا لعاب دہن میرے منہ میں ڈالا. فرمایا کہ اب تم لوگوں کو واعظ و نصیحت کیا کرو. حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب پہلے دن میں واعظ کرنے کے لیے بیٹھا تو میری مجلس واعظ میں 3 بندے تھے ٹوٹل جو میری گفتگو سننے والے تھے. لیکن مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے اس لعاب دہن کا فیضان یہ ہوا کہ وہ وقت بھی آیا کہ 70 ہزار افراد آپ کے ہاتھ پہ ایک مجلس میں توبہ کیا کرتے تھے. چوریوں سے توبہ کر رہے ہیں, ڈاکے سے توبہ کر رہے ہیں, بدکاری اور زناکاری سے توبہ کر رہے ہیں. حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ تعالیٰ نے شریعت اور طریقت کا ایسا جامع بنایا. بغداد کی مسجد میں آپ خطبہ جمعہ ارشاد فرما رہے ہیں, ہزاروں کا مجمع سامنے ہے. اچانک مسجد کی کڑیوں سے, شہتیر سے بہت بڑا سانپ نیچے گرتا ہے. آپ کی گود میں سارے لوگ اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں. آپ فرماتے ہیں تم اس کی طرف دیکھ رہے ہو, میری طرف توجہ کرو, میں جو کہہ رہا ہوں وہ سنو, چھوڑو اسے. وہ سانپ آپ کی سینہ پاک کے اوپر چڑھنا شروع کرتا ہے اور اس طرح ہوتا ہوتا آپ کی گردن کے ارد گرد چکر لگا کر دوسرے بازو سے نیچے اترتا ہے اور واپس آپ کی گود میں آ جاتا ہے. حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے ہاتھ سے پکڑ کے پیچھے پھینکتے ہیں اور جو جملہ ارشاد فرماتے ہیں یہ وہ جملہ ہے جو بتاتا ہے کہ مدعیان تصوف اور ہوتے ہیں جن کا بال بال رب کے توکل اور رب پہ یقین کی دولت سے مالا مال ہوتا ہے, ان کا رنگ ہی اور ہوا کرتا ہے. وہ گھبرانے والے نہیں ہوتے, وہ بھاگنے والے نہیں ہوتے, مصیبتوں سے ڈرنے والے نہیں ہوتے. آپ نے سانپ کو پکڑ کے پرے پھینکا اور فرمایا انما انت دودۃ یحرکک القدر ویسکنک. فرمایا تو مجھے ڈرائے گا, میرا ایمان تو یہ کہ تو ایک کیڑا ہے, میرا رب نہ چاہے تو حرکت کاری نہیں سکتا, چل ہی نہیں سکتا. تیرا زہر کیا چیز ہے, تیرا ڈراؤنا جسم کیا چیز ہے. جسے رب کی ذات پر یقین کامل ہوگا وہ کبھی تیرے جیسے کیڑے مکوڑوں سے ڈرنے اور گھبرانے والا نہیں. حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ واعظ فرما رہے ہیں. جلیل القدر آپ کے خلفاء اور مریدین سامنے تشریف فرمائیں. اچانک آپ نے واعظ روک دیا, آنکھیں بند کر لیں, سر مبارک جھکا دیا اور اپنے منبر سے نیچے تشریف لے آئے اور اس طرح ہاتھ باندھ کے باادب کھڑے ہو گئے. کافی دیر تک آپ کھڑے رہے. تھوڑی دیر کے بعد آپ پھر اسی طرح واپس منبر پہ تشریف لائے اور آپ کے احترام میں جتنے بھی اہل مجلس تھے سب کھڑے ہو گئے, سب نے ہاتھ باندھ لیے, سب درود و سلام پڑھنے لگے. جب مجلس پاک ختم ہوئی حاضرین نے عرض کیا حضور کیا معاملہ تھا؟ فرمایا کہ تمہاری آنکھوں نے نہیں دیکھا لیکن میری آنکھوں نے دیکھا. جن کے دین کی تبلیغ کر رہا تھا وہی اللہ کے محبوب جلوہ گر ہو گئے تھے اپنے پوتے کا واز سننے کے لیے, اس کی باتیں سننے کے لیے. لیکن میرے ادب نے یہ گوارا نہ کیا کہ مصطفیٰ کریم ممبر سے نیچے ہوں اور میں ممبر کے اوپر کھڑا رہوں. فرمایا میں ان کی خدمت میں با ادب کھڑا رہا اور جب انہوں نے مجھے حکم دیا کہ ٹھیک ہے اب تم دوبارہ ممبر پہ بیٹھو اور واز کو جاری کرو تو میں مصطفیٰ کریم کے حکم کے مطابق دوبارہ ممبر کے اوپر جلوہ گر ہوا. حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 30 سال تک علم دین حاصل کیا اور 34 سال تک حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسند تدریس پہ بیٹھ کر قرآن اور حدیث کا درس دیا. اللہ کریم نے آپ کو وہ مقام عطا فرمایا کہ آج کوئی عالم دین فقہ حنفی کے مطابق فتویٰ دیتا ہے, کوئی فقہ مالکی کے مطابق, اپنے اپنے امام کی فقہ کے مطابق فتویٰ دیا جاتا ہے. لیکن حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو رب نے علم کا وہ خزانہ عطا فرمایا کہ جس امام کی فقہ کے مطابق کوئی مسئلہ پوچھتا ہے آپ اسی امام کی فقہ کے مطابق جواب ارشاد فرماتے ہیں. فقہ اربع کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی نے آپ کو وہ رسوخ اور وہ گہرائی عطا فرمائی. اور پھر جو آپ کا سب سے بڑا کمال نظر آتا ہے وہ یہ کہ جب آپ بغداد میں گئے تو بغداد کی آبادی 20 لاکھ سے زیادہ تھی اور صورتحال یہ تھی کہ ایک گلی میں اتنی مسجدیں نہیں ہوتی تھی جتنے شراب خانے اور قہبہ خانے تھے. عمرا عیاشیوں کے اندر مگن تھے, بادشاہان وقت ساری رات کنجریوں کے ناچ دیکھنے میں گزارتے تھے اور معاشرے کی یہ حالت ہو چکی تھی کہ حضور غوث اعظم کے بغداد میں جانے سے پہلے امام غزالی جیسا نابغہ روزگار شخص بغداد کی حالت دیکھ کر آنسو بہا کے بغداد کو چھوڑ کے جا چکا تھا کہ یہ شہر لاقابل علاج ہو چکا ہے.
ان کے لوگوں کے دل پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو چکے ہیں کہ ان کے دلوں پہ نہ کوئی واعظ اثر کرتا ہے اور نہ کوئی نصیحت اثر کرتی ہے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے ان حالات کا جو جائزہ لیا ہے، آج ہمیں بھی اسی کو سامنے رکھنے کی ضرورت ہے۔ آج ہمارے ہاں بھی محافل کی صورتحال یہ ہے کہ ربیع الاول کا مہینہ ہو یا محرم کا ہو یا رمضان کا ہو، کوئی گلی ایسی نہیں کہ جس میں محافل دینیہ کا انعقاد نہ ہو، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں بے عملی ہے کہ ہر آئے دن بڑھتی سے بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ اس تبلیغ کا کوئی فیض نظر نہیں آتا، اس کا کوئی رنگ نظر نہیں آتا، اس کی کوئی تاثیر نظر نہیں آتی معاشرے میں۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں نے گہری نظر سے تبلیغ کا کام شروع کرنے سے پہلے معاشرے کا جائزہ لیا، اور وہ بڑا المناک منظر ہے جو حضور غوث اعظم نے پیش فرمایا ہے میرے لیے، میرے ان علماء بھائیوں کے لیے، آپ کے لیے، سب کے لیے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے غور کیا کہ ان عالموں کی زبان سے نکلے ہوئے لفظ لوگوں کے دلوں میں تیر بن کے پیوست کیوں نہیں ہوتے؟ فرماتے ہیں میں نے اس کی وجہ یہ جانی کہ علماء کے دل حرص دنیا سے لبریز ہیں۔ جیسے آج ہمارے ہاں بھی ایسے مہربانوں کی کمی نہیں ہے کہ تقریر کے لیے ٹائم مانگا جائے تو وہ اکاؤنٹ نمبر پہلے دیتے ہیں، ٹائم بعد میں دیتے ہیں۔ اتنے ہزار بھیجو گے تو ہم نبی کا دین سنانے کے لیے تمہیں آئیں گے۔ تو جس نے مصطفیٰ کریم کی حدیث سنانے کے لیے بھی 50,000 پہلے لینا ہے، وہ تبلیغ تو نہیں کر رہا، وہ تو مزدوری کر رہا ہے، وہ تو بزنس کر رہا ہے، وہ کاروبار کر رہا ہے، وہ نبی کے دین کی خدمت نہیں کر رہا۔ میرے استاد گرامی مرتبت نے مجھے خود یہ واقعہ سنایا، اور میں اپنے علماء بھائیوں کی خدمت میں اور حاضرین کی خدمت میں اسے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ شیخ الحدیث و تفسیر علامہ محمد اشرف سیالوی نور اللہ مرکزہ فرماتے تھے کہ جب میں محدث اعظم پاک و ہند مولانا سردار احمد قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں حاضر تھا تو ایک دفعہ یوں ہوا کہ ایک دور دراز دیہات سے کچھ لوگ آئے، انہوں نے آ کے عرض کیا کہ حضور ہمارے ہاں سرکار کے میلاد کی محفل ہے، آپ کو دعوت دینے کے لیے آئے ہیں کہ آپ وہاں تشریف لائیے۔ حضور نے وعدہ کر لیا، 2 طالب علموں کو ساتھ لیا، ایک لالٹین ساتھ لی، اور فیصل آباد سے تانگا کرائے پہ لیا، اور آپ اس گاؤں کی طرف روانہ ہو گئے۔ اتفاق کی بات یہ ہے کہ جو ہی فیصل آباد شہر سے نکلے نا اور کچی وہ سولنگ سی آئی تو بارش شروع ہو گئی، اور اتنی شدید بارش ہوئی کہ جب سڑک ختم ہوئی اور کچی زمین شروع ہوئی تو تانگے کے جو ٹائر تھے وہ اس مٹی کے اندر کھبنے لگے اور چلنا محال ہو گیا۔ وقت کا محدث اعظم جس کے سامنے بڑے بڑے اکابر جوتیوں میں بیٹھنا اپنے لیے باعث فخر سمجھیں، ان کی صورتحال یہ ہے کہ ایک بغل کے نیچے اپنی کتابیں دابی ہوئی ہیں اور دوسرے ہاتھ سے اپنے تہبند کو سنبھالا ہوا ہے اور جوتے اتار دیے ہیں اور اس کیچڑ میں ننگے پاؤں چل رہے ہیں، اور شاگرد پیچھے پیچھے، ایک نے لالٹین پکڑ رکھی ہے، ایک نے کتابیں پکڑ رکھی۔ وہاں پہنچے تو وہاں صورتحال یہ تھی کہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، منتظر تھے۔ آپ نے نماز ادا کی، خطاب فرمایا، انہوں نے نہ کھانے کا پوچھا، نہ کرایہ دیا، کوئی انہوں نے انتظام انصرام نہ کیا، اور آپ واپس آ گئے۔ پھر جہاں پکی سڑک شروع ہوئی تانگے پہ بیٹھے۔ میرے استاد گرامی فرماتے ہیں کہ جو 7 طالب علم تھا نا، اس نے رستے میں کہا کہ حضور یہ کتنے بے فیضے اور بے قدرے لوگ ہیں، آپ جیسا عالی مرتبت عالم دین ان کے پاس گیا تھا لیکن انہوں نے تو کھانے کا بھی نہیں پوچھا، انہوں نے تو کوئی خدمت بھی نہیں کی، آپ خاموش رہے۔ آپ نے وہاں اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ جب تشریف لے آئے نا مدرسے میں، اور اگلے دن وہ طالب علم کلاس میں سبق پڑھنے کے لیے آیا اور باقی طلباء بھی موجود تھے، تو آپ نے اپنی زبان مبارک منہ سے باہر نکالی اور کہا کہ دیکھو ذرا میری زبان کی طرف۔ دیکھا لوگوں نے، طلباء نے، فرمایا میری زبان کوئی پہلے سے گھسی ہوئی تو نہیں ہے، گوشت گھس تو نہیں گیا زبان کا؟ انہوں نے کہا نہیں۔ تو فرمایا میرے طلباء، یہ کام جو ان لوگوں نے کیا، لوگوں کو جمع کرنے والا، چٹائیاں بچھانے والا، سپیکر لگانے والا، اے میرے دین کے طالب علموں سمجھ لو کہ یہ ذمہ داری اللہ کریم نے ہم عالموں کی لگائی تھی، یہ ہمارا کام تھا، ہم نے لوگوں کو دین سکھانا تھا، ہمارا آدھا کام انہوں نے کر دیا اور اب بھی ہم ناراض ہیں۔ یہ تو کیچڑ ہے، اگر سردار احمد کو جلتے ہوئے کوئلوں پہ چل کے نبی کا دین پہنچانا پڑے وہ اس کے لیے بھی تیار ہے۔ یہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دین کے سچے خادموں کی حالت۔
حضور غوث اعظم فرماتے ہیں میں نے رزلٹ یہ نکالا، ان عالموں کی زبان میں تاثیر اس لیے نہیں ہے، یہ تبلیغ نہیں کرتے، یہ دین کو بیچتے ہیں، یہ بڑے بڑے بادشاہوں کے در پہ ٹکڑے لینے کے لیے جاتے ہیں اور ان کی قصیدہ خوانی کرتے ہیں کہ وہ خوش ہوں گے اور ہمیں مال و دولت سے نوازیں گے اور ہمارا گھر چلتا رہے گا۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے ادھر تبلیغ کا کام شروع کیا اور ادھر آپ نے لنگر اس انداز میں کھولا کہ جو بھی آتا ہے آپ کی بارگاہ میں، فتو آتے ہیں، نذرانے پیش کیے جاتے ہیں، ایک تنکا بھی اپنے پاس جوڑ کے نہیں رکھتے، جو بھی آتا ہے خلق خدا کو کھلاتے جا رہے ہیں۔ لنگر شریف کا سلسلہ بھی چل رہا ہے، تبلیغ اور وعظ و نصیحت کا سلسلہ بھی چل رہا ہے، اور پھر یہ فیضان پھیلا کہ آج عوام تو یہی جانتے ہیں کہ میرے غوث وہ تھے جنہوں نے 14 سال بعد ڈوبے ہوئے بیڑے کو کنارے پہ لگایا تھا، لیکن میں کہتا ہوں اس سے 1000 گنا بڑی کرامت یہ ہے کہ دین مصطفیٰ کے ڈوبتے ہوئے بیڑے کو غوث اعظم نے کنارے پہ لگایا، ہزاروں کو بدکاری سے توبہ کروائی ہے، ہزاروں کی شراب چھڑوائی ہے، ہزاروں کو نماز کا پابند کیا ہے، اور یہ بتایا ہے کہ تصوف کا رستہ وہ نہ بے علمی کا رستہ ہے نہ بے عملی کا رستہ ہے، اس کا آغاز علم شریعت سے ہوتا ہے اور اس کی انتہا عمل سے اور زہد و تقوی اور مجاہدہ اور ریاضت پہ ہوا کرتی ہے۔ حاضرین محترم، حضرت سیدنا امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زندگی کے نقوش کو اگر دیکھا جائے تو وہاں بھی بڑا عجیب و غریب منظر نظر آتا ہے۔ جب پڑھنے کا سودا دل کے اندر سمایا اور یہ تڑپ پیدا ہوئی کہ میں مصطفیٰ کریم کی حدیثیں یاد کروں، تو والد ان کے بھی بچپن میں فوت ہو گئے تھے اور ماں اتنی غریب تھیں کہ لوگوں کے گھروں میں کام کاج کر کے گزارا کرتی تھی۔ امام مالک کے متعلق شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی بستان العارفین میں لکھتے ہیں کہ آپ نے علم دین حاصل کرنے کے لیے جو طریقہ اختیار کیا وہ شاید دنیا میں سب سے انوکھا طریقہ ہوگا کہ آپ نے اپنے گھر کی چھتیں بیچنا شروع کر دی۔ ایک چھت اکھیڑی، اس میں جو بارڈر تھے، اس میں جو بالے تھے، کڑیاں تھیں، شاتیر تھے، وہ بیچے۔ 1 سال تک علم حاصل کر لیا، اگلا سال آیا تو اگلے کمرے کی چھت اکھیڑ دی، وہ بیچ دی۔ علم مکمل ہوا لیکن تعلیم مکمل کرتے کرتے مکان سارا بک گیا، خود گلی میں آ گئے، ماں بھی ساتھ ہے، خود بھی۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دین کے لیے جو اپنا گھر بیچ دے پھر مصطفیٰ کریم اسے لاوارث تو نہیں چھوڑتے۔ سرکار کی نظر رحمت پھر کس طرح شامل حال ہوئی کہ اللہ کریم نے وہ مکان رہنے کے لیے دیا جو کس کا مکان تھا؟ جلیل القدر صحابی رسول حضرت عبداللہ بن مسعود کے مکان میں رہائش اللہ نے عطا فرمائی۔ بادشاہان وقت نے خود آ کے پیش کیا کہ یہ اس عبداللہ بن مسعود کا مکان ہے جو کہتے ہیں کہ خدا کی عزت کی قسم، الحمد سے لے کر والناس تک قرآن کی ایک ایک آیت کے متعلق میں یہ بھی جانتا ہوں کب نازل ہوئی ہے، یہ بھی جانتا ہوں کہاں نازل ہوئی ہے، اور پورا قرآن میں نے مصطفیٰ کریم کی زبان سے سن کے یاد کیا ہے۔ ان کے مکان میں رہنے کی سعادت ملی، اور مسجد نبوی میں جہاں مصلی بچھاتے تھے امام مالک، یہ وہ جگہ تھی جہاں حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نماز پڑھا کے لوگوں کے فیصلے کرنے کے لیے بیٹھا کرتے تھے۔ وہاں بیٹھ کے آپ نے حدیث پڑھانی شروع کی، اور موطا جب آپ نے لکھا، لوگوں کو پتا چلا کہ آپ نے حدیث کی ایک کتاب لکھنی شروع کی ہے، تو آپ کے ہم اثر کئی علماء کو بھی شوق چڑھا، انہوں نے بھی کتابیں لکھنی شروع کر دیں۔ آپ کو بتایا شاگردوں نے جا کر کہ انہوں نے بھی کتابیں لکھنا شروع کر دی ہیں۔ آپ مسجد نبوی شریف میں آئے، 2 نفل پڑھے اور دیر تک اللہ کی بارگاہ میں التجا دعا کرتے رہے، اور پھر اپنے شاگردوں کو مخاطب کر کے کہا کہ لکھ تو سارے ہی رہے ہیں، لیکن آنے والا وقت بتائے گا کس نے دنیا کو دکھانے کے لیے لکھا تھا، کس نے مصطفیٰ کو راضی کرنے کے لیے لکھا۔ آج صدیاں بیت گئیں، ان کے موطا کا فیضان جاری و ساری ہے۔ امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ کے ادب کا عالم کیا ہے۔ مدینہ طیبہ میں 40 سال کے قریب آپ کو رہنے کا شرف حاصل ہوا، لیکن ان 40 سالوں میں امام مالک نے مدینے کی حدود کے اندر پیشاب نہیں فرمایا، قضائے حاجت نہیں کی، مدینہ کی گلی کے وسط میں نہیں چلے، اور کبھی بھی 40 سالوں میں مدینے کی کسی گلی میں گھوڑے پہ سوار نہیں ہوئے۔ پوچھا گیا کہ وجہ کیا ہے؟ فرمایا کہ مجھے شرم آتی ہے کہ میرے گھوڑے کا سم اس جگہ پہ نہ پڑ جائے جہاں اللہ کے محبوب کے نالین اقدس لگے تھے۔ ان گلیوں کا بھی یہ ادب ہے اور ان گلیوں کی بھی یہ تعظیم ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو انہیں عطا فرمائی۔
سیدنا امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو رب کریم نے اپنی ظاہری زندگی میں وہ شہرت عطا فرمائی۔ مدینہ طیبہ میں ایک خاتون فوت ہو گئی، بڑی نیک سیرت اور پاکباز خاتون تھی۔ خواتین آئیں اس کو غسل دینے کے لیے۔ غسل دینے والی خواتین میں ایک خاتون بڑی بد زبان تھی، بد کلام تھی۔ جب وہ غسل دینے لگی نا اور اس کی نظر اس عورت کے بدن پہ پڑی جو فوت شدہ عورت تھی، نیک صالحہ، تو اس نے اپنی بد کلامی سے مجبور ہو کر کہا کہ یہ کتنی بد کردار عورت تھی، کتنی بری عورت تھی اس فوت ہونے والی کے متعلق۔ تو غسل دے رہی تھی، جو ہی اس کی زبان سے یہ لفظ نکلے تو اس کا ہاتھ، اس فوت شدہ ہاتھ عورت کے بدن سے اس طرح چمٹ گیا کہ پوری کوشش کے باوجود الگ ہی نہیں ہوتا۔ سارے لوگ زور لگا بیٹھے۔ مسئلہ امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں پیش کیا گیا کہ حضور یہ مسئلہ ہے، ایک صالحہ عورت تھی، اللہ کی ولیہ تھی، اس پر اس نے مرنے کے بعد یہ الفاظ کہے اور اس کا ہاتھ چمٹ گیا اس کے جسم سے، اترنے میں نہیں آ رہا۔ اللہ اکبر۔ امام مالک رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا کہ قرآن نے جھوٹی تہمت لگانے والے کی جو سزا بیان کی ہے، اتنے کوڑے لگاؤ گے تو تب یہ ہاتھ جدا ہوگا، اس کے بغیر جدا نہیں ہوگا۔ آپ نے فرمایا لگاؤ اسے کوڑے۔ جب کوڑے لگائے گئے، آخری کوڑا لگنے کی دیر تھی کہ اس کا ہاتھ جدا ہو گیا۔ مدینے والوں نے جان لیا کہ یہ مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی احادیث کے وہ خادم ہیں کہ جن کے صرف ظاہر کو اللہ نے نور نہیں عطا فرمایا، جن کے باطن کو بھی نورانیت عطا فرمائی۔ آپ کے ایک شاگرد فرماتے ہیں کہ آپ کا حدیث پڑھانے کا انداز کیا تھا۔ میری آخری دو باتیں، اسی پہ اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں۔ اور میں سوچتا ہوں کہ یہ کتنے پاکباز لوگ تھے کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی زبان سے نکلے ہوئے مقدس لفظوں کی تعظیم وہ اس قدر کرتے تھے، اگر انہیں زندگی میں پیارے آقا کی مجلس نصیب ہو جاتی تو ان کے ادب کا عالم کیا ہوتا۔ فرماتے ہیں کہ امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب حدیث پڑھانے کے لیے آتے، دروازے پہ دستک ہوتی تو پہلے پوچھتے کہ فقہ پڑھنے والے آئے ہو یا حدیث پڑھنے والے۔ اگر فقہ پڑھنے والے آتے، دینی مسائل سیکھنے والے ہوتے، تو جن کپڑوں میں ہوتے انہی کپڑوں میں باہر تشریف لے آتے، آ کے پڑھانا شروع کر دیتے۔ لیکن اگر بتایا جاتا کہ مصطفیٰ کریم کی پیاری پیاری باتیں سننے والے سرکار کے شیدائی دروازے پہ آئے، طالبان حدیث دروازے پہ آئے، تو پھر آپ کہتے کہ ٹھیک ہے تم مسجد میں چلو۔ مسجد میں پہنچ جاتے، آپ تازہ غسل فرماتے، تازہ دھلا ہوا لباس سفید رنگ کا زیب تن فرماتے۔ اور شاہ عبدالعزیز نے لکھا ہے کہ امت مسلمہ میں جو علماء مشہور ہیں اس بات میں کہ انہوں نے ہمیشہ بہترین اور قیمتی ترین لباس زیب تن کیا، ان میں امام مالک کا شمار ہوتا ہے۔ کئی ہزار دینار کا ایک ایک جبہ پہنتے تھے، اور فرماتے کہ یہ فخر کے لیے نہیں پہن رہا، یہ مصطفیٰ کی حدیث کی تعظیم کے لیے پہن رہا ہوں۔ جبہ زیب تن کرتے، عالی شان خوشبو لگاتے، اور پھر مجلس میں آ کے جب بیٹھتے تو عالم یہ ہوتا کہ تین گھنٹے تک جس پہلو پہ بیٹھ گئے آپ اپنا پہلو بھی تبدیل نہیں فرمایا کرتے تھے، اور عود کی انگیٹھیاں سلگائی جاتی، پوری مسجد منور و معمر ہو جاتی، اور پھر آپ حدیث پاک پڑھانا شروع کرتے۔ آپ کے ایک شاگرد لیس فرماتے ہیں کہ ایک دن میں حاضر ہوا، سامنے بیٹھا ہوا تھا، آپ حدیث پاک پڑھا رہے تھے، میں نے دیکھا کہ آپ کے چہرے کا رنگ اچانک شدید سرخ ہو گیا، کان سرخ ہو گئے، ماتھے پہ پسینہ آ گیا، لیکن آپ نے اپنا پہلو تبدیل نہیں کیا، آواز میں لکنت تک پیدا نہیں ہونے دی، اور اسی طرح آپ پڑھاتے رہے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد پرسکون ہو گئے، پھر یہ کیفیت پیدا ہوئی، بار بار یہ کیفیت پیدا ہوتی رہی۔ اور آپ کے سبق میں ادب کا عالم یہ تھا کہ کسی کو اونچی آواز میں سانس لینے کی جرت بھی نہیں ہوتی تھی، یہ ادب تھا سرکار کی احادیث۔ فرماتے ہیں جب سبق ختم ہو گیا، میں نے عرض کیا کہ حضور آج ایک عجیب ماجرا دیکھا ہے، آپ کے چہرے پہ اتنی سرخی تھی اور پسینہ آ رہا تھا ماتھے پہ بار بار۔ فرمایا محسوس تو مجھے بھی کچھ ہوا ہے، لیکن مصطفیٰ کریم کی حدیث کے ادب کی وجہ سے میں اٹھا نہیں ہوں، میں نے پہلو نہیں بدلا، ذرا پیچھے آؤ نا، میری قمیض اٹھا کے دیکھو کیا ہے۔ وہ شاگرد فرماتے ہیں جب میں نے قمیض اٹھائی تو دیکھا کہ اتنا موٹا بچھو تھا جس نے 17 مرتبہ آپ کی پشت پہ ڈنگ مارا، 17 ڈنگ لگے ہوئے، اور ساری پشت اس کے ڈنگوں کی وجہ سے سرخ ہو چکی ہے۔ لیکن امام مالک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے گھٹنے سے گھٹنا نہیں اٹھایا کہ یہ باتیں کسی دنیا دار کی باتیں نہیں ہیں، محبوب پروردگار کی باتیں ہیں، نبیوں کے سردار کی باتیں ہیں، آمنہ کے لال کی باتیں ہیں۔
عزیزان محترم، باتیں تو جتنی بھی عرض کریں ہو سکتی ہیں، لیکن ان دونوں ہستیوں کا پیغام کیا ہے؟ بس اسی بات پہ اپنی گفتگو کو ختم کر رہا ہوں۔ ان دونوں ہستیوں کا پیغام یہ ہے کہ اہل سنت اولیاء کے وارث تم ہو۔ وہ طبقہ جو ولیوں کو مانتا ہی نہیں، اسے کیا لگے کہ وہ سوچے غور کرے کہ سچا کون ہے جھوٹا کون ہے۔ ولیوں کے وارث تم ہو، درباروں پہ جانے والے تم ہو، بیعت کرنے والے تم ہو۔ خدا کے لیے غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اور امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کو سامنے رکھ کے کم از کم اتنی پہچان پیدا کرو کہ سچا ولی کون ہے اور ولیوں کے لبادے میں ایمان کا ڈاکو اور لٹیرا کون ہے۔ حضرت سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فرمان صاحب رسالہ قشیریہ نے ذکر کیا ہے کہ آپ کی مجلس میں کچھ لوگ دور سے آئے اور انہوں نے آ کر کہا کہ حضور ہمارے علاقے میں کچھ لوگ ہیں، نماز وہ نہیں پڑھتے، روزے وہ نہیں رکھتے، شریعت پہ کوئی ان کا عمل نہیں، ایک قدم ان کا شریعت کے رستے پر نہیں ہے، لیکن ان کا دعویٰ یہ ہے کہ وہ پہنچے ہوئے ہیں، اور جب منزل پہ پہنچ جائے تو پھر گاڑی کی ضرورت کیا ہوتی ہے؟ یہ عبادتیں تو سواری کی طرح ہیں، نماز روزہ اللہ کی بارگاہ تک واصل کرنے کے لیے، جب ہم پہنچ گئے اللہ کی بارگاہ میں اب ان کی ضرورت کیا ہے؟ حضرت صاحب رسالہ قشیریہ فرماتے ہیں کہ جنید بغدادی نے ان کی بات سن کے فرمایا صدقوا انہم وصلوا بل الی این الی النار، فرمایا وہ سچ ہی کہتے ہیں، وہ پہنچے ہوئے تو ہیں لیکن وہ رب کی رضا کی منزل میں نہیں پہنچے، وہ جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں پہنچے ہیں۔ جو مصطفیٰ کریم کی شریعت کا پابند نہیں ہے، ان کی سنت کا متبع نہیں ہے، وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے لیکن وہ ولی کامل اور مرشد کامل کسی صورت بھی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ان ہستیوں کی سیرت کا پیغام یہی ہے کہ آئیے اپنے اندر پہچان پیدا کریں، اس کے ہاتھ میں ہاتھ دیں کہ جو خود بھی رحمان کے گروہ سے تعلق رکھنے والا ہو اور ہمیں بھی رحمان کے دروازے پہ لے جائے، شیطان کا کارندہ نہ ہو اور ولیوں کے روپ میں شیطان کی فوج کا کوئی سپاہی نہ ہو۔ اللہ کریم ہمیں حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ کے علمی عملی روحانی فیوز و برکات سے ہمیشہ مستفید اور مستنیر فرمائے، اور ان شخصیات کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے مولا کریم ہمیں بھی اپنی محبت، اپنی خشیت، تقوی اور زہد و پرہیزگاری کے رستے پر چلنے کی سعادت سے بہرور فرمائے۔ یہاں پہ مجھے معلوم ہوا کہ حضرت علامہ صاحبزادہ غلام بشیر نقشبندی زیدہ مجدہ وہ تشریف لاتے ہیں، اللہ کریم ان کے علم میں، عمل میں، فیضان میں اور برکتیں عطا فرمائے، اور اس طرح کے علماء ربانیین سے آپ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ استفادہ کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا